سب سے پہلے میں اپنے میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ تشریف لائے ہیں. تمام ہمارے رپورٹر حضرات، کیمرہ مین، فوٹوگرافر اور ہمارے جتنے صحافی دوست ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے کل جو بہت تاریخی ملین مارچ ہوا ہے کراچی میں، تو اہل کراچی جو بہت زیادہ پریشان حال ہیں، اسٹریٹ کرائمز ہیں، پانی کا بحران ہے، بجلی کا بحران ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، سب کچھ کے باوجود یہ شہر اپنی زندگی کا ثبوت دیتا ہے اور اپنے جو مسلمان بھائی ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی اگر تو ان کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے. اور خاص طور پر فلسطین کے لیے تو مسلسل کئی اس طرح کے مارچز بھی ہو چکے ہیں، بچوں کی سرگرمیاں ہوتی ہیں اور تمام طبقہ زندگی سے لوگ اس میں شریک تھے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جد و جہد محض کسی ایک پروگرام کے لیے نہیں ہے. اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے، اس پہ حکومت پاکستان کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور پاکستان کے عوام کو بھی ان کی پش پر اور زیادہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ شریک ہونا چاہیے. میں اس وقت کراچی کے خاص طور پر جو ایشوز اس وقت چل رہے ہیں ان پر بات کرنا چاہتا ہوں. کل ہم نے ارتقاء معین کے گھر جا کر میں نے تعزیت کی. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ہماری جماعت اسلامی کی ٹیم پرسوں بھی اور ان کے جنازے میں بھی شریک تھی، ہمارے منیم ظفر صاحب بھی. یہ ایک ارتقاء معین نہیں ہے. پچھلے 5 مہینے میں 78 لوگ قتل کیے جا چکے ہیں صرف چیزیں چھینتے ہوئے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے جب حکومت سندھ کی طرف سے یہ بیان جاری ہوتا ہے یا پولیس کی طرف سے کہ اتنے بڑے شہر میں جو واقعات ہیں وہ بہت کم ہیں اور حالات بہتر ہو رہے ہیں. ظاہر ہے یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو خلاف واقعہ ہے. دیکھیں، اگر ایک سال میں 90,000 واقعات موجود ہوئے ہیں اور پچھلے سال یعنی جس میں ڈکیتی کے واقعات ہیں، اس میں موبائل چھیننا ہے، اس میں موٹر سائیکل چھیننا ہے، اس میں کاریں چھیننا ہے، اس میں نقدی چھیننا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ 90,000 واقعات اس شہر میں ہوئے تو اب اس 5 سال میں تقریباً 5 مہینے میں آدھے واقعات ہو چکے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ کمپیریزن کرتے ہیں تو کیا پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں اسٹریٹ کرائمز میں انسانوں کو مارا جاتا ہے، زخمی کیا جاتا ہے؟ اگر 2 واقعات بھی لاہور میں ہوتے ہیں تو غلط ہیں، لیکن صرف کمپیریزن کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں، حکومت سندھ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹریٹ کرائم کی بات ہو رہی ہے، موبائل چھینتے ہوئے اور موٹر سائیکل چھینتے ہوئے جن لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے پاکستان میں کس شہر میں کیا جاتا ہے اور دنیا میں کہاں کیا جاتا ہے جس طرح سے یہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جرائم اس کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ بات کہہ کے اپنی ذمہ داری سے دور نہیں ہو سکتے، بری ذمہ نہیں ہو سکتے اور غلط بیانی کر کے آپ آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. اس لیے اس شہر کے لوگ انتہائی پریشان ہیں اور نوجوان جن کو پہلے ہی تعلیم کے مسائل ہیں، انتہائی مہنگی تعلیم، پروفیشنل تعلیم حاصل کرنا ایک عذاب بن گیا ہے. ایک مافیا ہے جو ہر جگہ پر مسلط ہے اور حکومت ہے جو اپنی ذمہ داری ختم کرتی چلی جا رہی ہے. سرکاری جامعات کو پیسے نہیں دیتے. ابھی وفاقی حکومت نے بھی 65 ارب روپے تھے جو جامعات کو دینے تھے HEC کے ریکمنڈیشن پہ، اس کو 22 ارب روپے پہ لے گئے. یعنی اگر کچھ گرانٹ مل سکتی تھی وہ بھی نہیں دے رہے. صوبائی حکومتوں کے تحت اگر ہے تو صوبائی حکومتیں بھی یونیورسٹیز کو کیا دے رہی ہیں؟ ظاہر ہے سارا لوڈ طلبہ کے اوپر، ان کے والدین پہ پڑتا ہے. تو تعلیم آپ دیں نہیں صحیح طریقے سے، پھر روزگار نہ دیں. اس شہر کراچی کے نوجوانوں پہ تو سرکاری اداروں کے دروازے تو ویسے ہی بند ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہو کہ لوگ اپنی محنت سے، کوئی انجینئر، کوئی سافٹ ویئر انجینئر، کوئی ڈاکٹر، اپنی محنت سے، مشقت سے والدین کے پیٹ کاٹ کر اس کو تعلیم دلائیے، اس کے ذریعے سے کچھ حاصل کر لے، تو پھر اس کے بعد اس کو ایک موبائل کی قیمت میں قتل کر دیا جائے. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ بدترین حالات کا یہ جو پورا کا پورا میں منظر نظر آ رہا ہے اور اس پر بھی حکومت کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو حالات ہیں اس کی وجہ سے نوجوان مایوس ہو رہے ہیں
اور اب والدین کہتے ہیں، وہ والدین جن کی تمنا ہوتی تھی کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ رہیں، اب وہ والدین کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ملک سے باہر بھیجنا چاہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ جب تعلیم نہیں دے رہے، صحت کی سہولت نہیں دے رہے، روزگار نہیں دے رہے، پھر بھی کوئی محنت کر کے اگر آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے مواقع نہیں ہے، اور اگر پھر بھی وہ کچھ کر لے تو پھر اس کی جان خطرے میں ہے۔ موٹر سائیکل پہ نکلنے والا ہر نوجوان جب تک گھر پہ واپس نہ جائے، اس کے والدین اور اس کے گھر والے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ بس بخیر و عافیت آ جائے۔ اس خوف کے سائے میں اس شہر کے لوگ پل رہے ہیں، اور یہ خوف کون مسلط کر رہا ہے؟ یہ خوف وہ مسلط کر رہے ہیں جو ان حکومتوں کو ہم پر مسلط کرتے ہیں فارم 47 کی بنیاد پر، جو عوام کے جینوئن مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر اپنی مرضی کے لکھے ہوئے نتیجے لاتے ہیں اور ان مافیاز کو ہم پر مسلط کرتے ہیں جو سسٹم کے نام سے کام کر رہے ہیں۔ دعوے ہم نے بہت سنے، نعرے ہم نے بہت سنے۔ ایک بڑی طاقتور شخصیت آئی کراچی اور انہوں نے کہا کہ اب سسٹم سندھ میں ختم ہو جائے گا، وہ سسٹم کو اٹھا کے اسلام آباد میں مسلط کر دیا انہوں نے۔ یہ کراچی سے اور پاکستان سے محبت ہے ان لوگوں کی، بات کرو تو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ ان لوگوں نے جو ہے وہ ہم پر ان سب لوگوں کو مسلط کیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پولیس کا نظام اس وقت تقریباً یہ ریزرو اور یہ سب ملا کے کوئی 50,000 کے قریب، یوں سمجھ لیں کہ آپ 45,000 50,000 پولیس والے ہیں، جن میں سے آدھے وہ لوگ ہیں جو پروٹوکول میں چل رہے ہیں، 14,000 تو ریزرو ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی خود انٹرنل جو پولیس والوں کی سیکیورٹی ہے اس پر پولیس والے لگے ہوئے ہیں، وزراء کی سیکیورٹی میں لگے ہوئے ہیں، بڑے بیوروکریٹس کی سیکیورٹی میں لگے ہوئے ہیں، خود جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اس کو کارڈن آف کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، جن کا کام حفاظت کرنا ہے ان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اور یہ سارے کے سارے جو استعمال ہے موبائل وینز کا، چلے جائیں کسی بڑے آدمی کی شادی میں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی موبائل وینز اس میں نظر آتی ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ سیکیورٹی عوام کی کیسے ہوگی جب پولیس کی۔ اور پھر پولیس میں جو کالی بھیڑ ہیں، اس میں جو کرمنل لوگ پنپ رہے ہیں، حکومت سندھ کی مرضی کے بغیر کیسے پنپ سکتے ہیں؟ کیسے کوئی ڈی ایس پی کے لیول پر آدمی آ جائے کہ جو پتہ چلا خود اسٹریٹ کرمنل نکلے، ڈاکو نکلے، لوٹ مار کا نظام چلا رہا ہو؟ تھانے کی مرضی کے بغیر کوئی منشیات کا اڈہ کیسے چل سکتا ہے؟ اور اگر ایس ایچ او سارے لوگ پولیس میں خراب نہیں ہوتے، بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، اگر کوئی اچھا آدمی ہو وہ چل نہیں سکتا، پھر یا تو وہ چھوڑ دے یا پھر اسی نظام کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اوپر سے نیچے تک کرپشن کا دھندا ہے، مال اوپر پہنچانا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ شہر کے لوگ سب سے زیادہ تنگ ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی نہیں ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کس طرح سے ہمیں ایک اندھی جنگ میں حکمرانوں نے ڈالا ہوا ہے پچھلے 23 سال سے۔ ہمارے فوج کے 2,000 سے زائد جوان پچھلے 2-3 سال میں شہید ہو چکے ہیں۔ اوور آل جو پورا منظرنامہ ہے وہ تو الگ ہے، لیکن میں تو ابھی صرف شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اسٹریٹ کرمنل آتے کہاں سے ہیں؟ یہ اسٹریٹ کرمنل ایک تو وہ ہیں جو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس شہر میں انسٹال کیے جاتے ہیں، اور جب اس پر بات کریں تو یہ حکومت کے لوگ ہیں، یہ حکومت کے لوگ اس کو غلط رنگ دے کر اپنے جرائم پر پردہ ڈالتے ہیں، یہ اس کو لسانی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بھائی جب اسٹریٹ کرمنل کسی سے کوئی چیز چھین رہا ہوتا ہے تو اس کی قوم نہیں پوچھتا کہ وہ سندھی ہے کہ مہاجر ہے، وہ پختون ہے کہ پنجابی ہے۔ چھیننے والے کی الگ قوم، وہ ایک الگ قوم ہے، اور جس سے چھینا جا رہا ہے اور جس کو مارا جا رہا ہے وہ الگ قوم ہے۔ ظالم اور مظلوم کا معاملہ ہے۔ اور اس اسٹریٹ کرمنل کے ہاتھ میں بندوق بھی کون پکڑا رہا ہے؟ کن کو لا کر بٹھا دیا جاتا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں؟ اسی کو تو سسٹم کہتے ہیں۔ اسی کو ختم کرنے کی بات تو آرمی چیف نے کہی تھی، وہ سسٹم اسلام آباد پہنچ گیا ہے، وہ سسٹم ہب میں زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے۔ جو سندھ میں زمینوں پہ قبضے کرتے تھے وہ ہب تک اور بلوچستان تک چلے گئے ہیں، وہی لوگ ہیں، انہی کی چھتری تلے کام کر رہے ہیں جنہوں نے مسلط کیا ہے۔ جواب تو دینا پڑے گا سب کو۔ تو اس شہر کے لوگوں کے آپ جائیں اور علاقوں کے اندر جا کر دیکھ لیں کس طرح سے انسٹال کیا جاتا ہے لوگوں کو، اور پھر ان کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ پھر ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بے روزگاری آپ بڑھائیں گے، جب آپ تعلیم نہیں دیں گے، آؤٹ آف اسکول بچے ہوں گے، جب کالجوں میں پڑھائی نہیں ہوگی اور کرائے پہ ویپنز ہتھیار دستیاب ہوں گے، ایزی منی آپ حاصل کر سکتے ہیں، تعلیم تربیت کا کوئی سسٹم نہیں ہے،
تو پھر کرمنل نہیں پیدا ہوں گے تو اور کون پیدا ہوگا؟ جو آدمی یہ کارروائی کر رہا ہوتا ہے وہ تو ایک فرنٹ مین ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے، اس کے پیچھے بہت ساری مافیاز ہیں، بڑے بڑے وائٹ کالر لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں. تو یہ شہر کے لوگ کیا انہی لوگوں کے حوالے رہیں گے؟ اور ہم جو ہیں وہ صرف محض چھوٹی سوچ کے ساتھ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں گے، سندھی مہاجر پنجابی پختون بات کرتے رہیں گے؟ اس اوپر کی مافیا جو ان کو مسلط کرتی ہے اس کو بے نقاب کرنا ہوگا. اور میں ابھی جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر صاحب سے یہ کہوں گا کہ آنے والے دنوں میں خاص طور پر اس اسٹریٹ کرائم کے مسئلے پر زبردست ماس موبلائزیشن کریں، اور لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں، شہر کراچی کے لوگوں سے، کہ جماعت اسلامی سے تعاون کریں، نکل کر سڑکوں پر آئیں. جب تک آپ نکل کر احتجاج نہیں کریں گے، اپنے حق کے لیے بات نہیں کریں گے، ہم سب بچوں کو اس ملک سے باہر نہیں بھیج سکتے. لوگ رہتے ہیں اس شہر میں، اس شہر کے لوگوں کو اپنی زندگی کا ثبوت دینا ہوگا. اور یہ جو پارٹیاں ہیں جو اس وقت چار جملے بول کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، یہی 40 سال سے پیپلز پارٹی اور MQM اس شہر کے اوپر راج کر رہی ہے. انہوں نے ہی بھتہ خوری اور دہشت گردی کا یہ کلچر فروغ دیا ہے، انہوں نے ہی پورا سسٹم ڈیولپ کیا ہے اس شہر کے لوگوں کا حق مارنے کے لیے. اور یہ مزے کر رہے ہوتے ہیں، یہ حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں، نورا کشتی کرتے رہتے ہیں، وفاقی حکومت میں شامل ہیں، پورا پیکج میں شامل ہیں، شہر کے لیے کچھ حاصل نہیں کریں گے، زبردستی مسلط ہو جائیں گے. لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ان لوگوں کو، لیکن ان کو بٹھا دیا گیا لا کر. اس لیے اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ ہماری زندگی موت کا، ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے. ہم اس طرح تماشا نہیں دیکھ سکتے. تو جماعت اسلامی کراچی انشاءاللہ پہلے بھی مسلسل فعال کردار ادا کر رہی ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کتنے ایشوز پر بات کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس کو پورے طریقے سے ایک بڑی رابطہ عوام مہم کریں. اور مہم صرف یہ روٹین کی نہیں ہوگی، بلکہ نکلیں، لوگ احتجاج کریں، اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں. جب آپ نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ حکمران طبقہ مجبور ہوگا کہ وہ آپ کو حق دے. پولیس میں ریفارمز کی ضرورت ہے، کراچی کے لوگوں کو پولیس میں زیادہ سے زیادہ جگہ دینے کی ضرورت ہے. سیف سٹی پروجیکٹ پر جو اربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں اس کا حساب دیا جائے. یہ ہر دفعہ، اس دفعہ بھی میں دیکھ رہا تھا اخبارات میں کہ سیف سٹی پروجیکٹ کا فلاں چیز ہونے والی ہے، فلاں چیز ہونے والی ہے. وہ بھائی یہ کیمروں کا ٹھیکہ ملتا کس کو ہے؟ یہ بھی پتہ چلنا چاہیے اب اس پاکستان کے لوگوں کو کہ مخصوص قسم کے لوگ ہی ہر چیز کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں اور یہاں سے نکل جاتے ہیں، اور اس شہر کے لوگ اسی طرح سے برباد رہتے ہیں. تو یہ تو نہیں چلے گا. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب اس شہر کی، دیکھیں جماعت اسلامی نے اس شہر کے حق کی جو تحریک شروع کی ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے گی انشاءاللہ تعالی. جماعت اسلامی پر لوگوں نے اعتبار کیا ہے، اعتماد کیا ہے. کراچی کے لوگ جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں جنرل الیکشنز میں بھی ووٹ ڈالے، ہمیں بلدیات میں بھی ووٹ ڈالے. ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں اس شہر کی الحمدللہ. ہم میدان میں موجود ہیں، فیلڈ میں موجود ہیں. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی ایک آدمی کے ذمہ داری کے تبدیل ہونے سے مسئلہ ختم ہو جائے گا. پوری جماعت انشاءاللہ، پوری تنظیم پوری طاقت کے ساتھ اس شہر کے لوگوں کا دفاع کرے گی. اور میں خود اس شہر کراچی کا مقدمہ صرف اس شہر میں نہیں بلکہ اسلام آباد اور لاہور سب جگہ لڑوں گا انشاءاللہ. اس شہر کے، یہ منی پاکستان ہے، اس پر ہمارے پاکستان کی معیشت کا انحصار ہے. یہ لوکل پولیٹکس نہیں ہے، یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے. 54% ایکسپورٹ یہاں سے ہوتی ہے. یہاں کی انڈسٹری کو تباہ کرو گے، پاکستان کی معیشت تباہ ہوگی. یہاں سے جو ہے ٹیکس جمع ہوتا ہے، ٹیکس کا کلچر تو پورے پاکستان میں اتنا ہے ہی نہیں جو کراچی کے لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں. اگرچہ کہ اس میں گنجائش موجود رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود 42% انکم ٹیکس دیتا ہے کراچی. تو آپ یہ بتائیے کہ جو شہر پاکستان کی معیشت چلائے، جو منی پاکستان ہو، پورے پاکستان کے لوگ یہاں پر اتحاد اور یکجہتی سے رہتے ہوں، کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے اگر حق اور انصاف کی بنیاد پر معاملات ہوں. ہم سب مل کر کام کریں گے، کوئی لسانی تقسیم نہیں ہوگی. لیکن اس شہر کا اگر حق مارا جائے گا تو یہ مسئلہ صرف لوکل نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم پورے پاکستان میں، کراچی کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے. ان پارٹیوں نے کراچی کو اون نہیں کیا، بیوروکریسی نے نہیں کیا، اس میں اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا، لیکن جماعت اسلامی اس شہر کو اون کرتی ہے اور کرے گی انشاءاللہ، اور پوری طاقت سے کرے گی. میں کے الیکٹرک کے حوالے سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں. 19 سال ہو گئے، 19 سال سے یہ ادارہ پرائیویٹائز ہوا ہے. اور میں بارہا ہماری ٹیم یہ بات بتاتی رہی ہے کہ جو ہماری پاور جنریشن تھی کہ الیکٹرک کی خود جو کرتے تھے، وہ اگر
9,304 ملین یونٹ تھے تو آج اس میں کتنے پرسنٹ کم ہو گئے؟ 19% کم یونٹ جنریٹ کر رہے ہیں، 7,934 یونٹ جنریٹ کر رہے ہیں۔ 2005 میں 9,304 تھے اور اب 7,900 ہو گئے، یہ ان کی پرفارمنس ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جو لائن لاسز ہیں وہ پاکستان میں جتنی ڈسکوز ہیں وہ سب پرائیویٹائز نہیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ کے الیکٹرک کے لائن لاسز ہیں۔ وہ لائن لاسز ہمارے بلوں میں لگ کر آتے ہیں، نالائقین کی بل ہم ادا کریں گے۔ آپ بتائیے مجھے، پھر اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارے کنزیومر ہیں وہ اگر 18 لاکھ تھے تو وہ اب ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے، 100% کنزیومر میں اضافہ ہوا اور پاور جنریشن میں 19% کمی کر دی۔ تو پھر آپ یہ بتائیے کہ پرائیویٹائز کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ مونوپولی کیوں ہے؟ جنریشن بھی ہے، ٹرانسمیشن بھی ہے، ڈسٹریبیوشن بھی ہے، اور یہ سازش ہو رہی ہے کہ 70 بلین روپے جو 2000 کے ڈیوز، 2005 کے ڈیوز، 2017 کے ڈیوز، یعنی ملٹی ایئر ٹیرف کی مدت ختم ہونے کے بعد پچھلے ڈیوز کو وہ لگا کر کراچی کے عوام پر 70 ارب روپے ڈال رہے ہیں۔ کراچی کے لوگوں، ان ظالموں کو پہچانو کہ جو سامنے آ کر باتیں بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں اور کراچی سے دشمنی کرتے ہیں، جو ہمارے 54 ارب روپے کے کلو بیک کے پیسے وہ واپس نہیں کر رہے، جو کراچی کے عوام کا حق ہے ایگریمنٹ کے مطابق، لیکن مزید 70 ارب روپے ڈالیں گے۔ پھر یہ جو 25 طرح کے ٹیکس ہوتے ہیں وہ سب اپنی جگہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو کے الیکٹرک کا دھندا ہے اور لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں دھڑلے سے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کہاں ہیں عدالتیں؟ کے الیکٹرک کے معاملے میں عدالتیں بھی کچھ نہیں کرتی، نیپرا بھی اپنے کیسز کو پرسو نہیں کرتا، پچھلے چیئرمین بھی کہتے کہتے چلے گئے، نئے چیئرمین آ گئے۔ او بھائی، جو کیسز آپ کے اپنے ہیں کے الیکٹرک کے خلاف، ان کا فالو اپ تو آپ کریں گے نا۔ کیوں یہ اسٹے میں گئے ہوئے سب جگہ؟ ان کو اسٹے بھی مل جاتا ہے خون چوسنے کے لیے۔ تو یہ مافیا حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور میں اس موقع پہ سندھ حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی کی، آپ یہ 4 بیان دے کر کے الیکٹرک کے خلاف بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ 2008 سے لے کر 2013 تک وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ اسی دوران کے الیکٹرک ایک شیئر ہولڈر سے دوسرے شیئر ہولڈر پہ منتقل ہوا تھا براج کیپٹل کے پاس، اور اس وقت کے 50 ارب روپے جس کی ایک ویلیو تھی، وہ زرداری صاحب نے عوام پہ ڈال دیے تھے، خزانے پہ ڈال دیے تھے، اور ان کی لائبلٹیز کو معاف کیا تھا۔ یہ پیپلز پارٹی کا کریکٹر ہے، یہاں پہ دھوکہ نہ دیں آپ 2 بیان دے کے۔ اور اب بھی پیپلز پارٹی کے صدر مملکت ہیں، آئینی عہدے ان کے پاس پورے ملک میں موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سہارے پہ یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کراچی کی تباہی کے برابر کے ذمہ دار ہیں۔ وہ یہ کیسے بری ذمہ ہو سکتے ہیں اس سے کہ الیکٹرک مافیا اگر مسلط ہے تو اس میں ان دونوں پارٹیوں کا کردار ہے۔ پرائیویٹائزیشن میں ایم کیو ایم اور قاف لیگ تھی اس وقت، اور دوسری دفعہ جب پرائیویٹائز کیا تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم تھی، اور مسلسل ان کی حکومتیں موجود ہیں، اور کراچی کے ساتھ یہ سلوک کے الیکٹرک کر رہا ہے۔ اور پھر کے الیکٹرک کے ایک صاحب اٹھ کر کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے الیکٹرک کی دشمن ہے۔ تو بھائی، جو کراچی کے عوام کا دشمن ہے تو آپ سے کیا دوستی کریں گے؟ جو کراچی کے عوام سے دشمنی کرے گا اس کا محاسبہ کریں گے، اس کو ایکسپوز کریں گے، اس کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ سب کیا دھندے بازی ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ تو کے الیکٹرک تو ایک سبجیکٹ ہے، پورے ملک میں اس وقت جو آئی پی پیز کے نام پر دھندا چل رہا ہے، 2800 ارب روپے، 2800 ارب روپے ادا کرنے، کس چیز کے؟ کیپیسٹی چارجز کے۔ کیپیسٹی چارجز کیا ہیں؟ وہ پیسے جس کی بجلی ہم خرچ نہیں کریں گے اور پاکستان کے عوام ادا کریں گے۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ایسے لوگوں کو کیا چوراہوں پہ لٹکانا نہیں چاہیے جنہوں نے آئی پی پیز کے ساتھ یہ معاہدے کیے ہیں کہ ڈوبتی ہوئی اس معیشت میں ہم 2800 ارب روپے کیپیسٹی چارجز کے دیں گے، اور یہ تازہ دم ہو کر دوبارہ سے نئی نئی حکومتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، وہی بیوروکریٹ، وہی طاقتور لوگ، وہی جاگیردار، وہی وڈیرے، وہی آئی پی پیز ہولڈر، وہ ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو کیپیسٹی چارجز وہ پاکستان کے عوام ادا کریں، اور یہ سرکولر ڈیٹ کے نام سے جو دھندا چل رہا ہے اس کا بھی فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے۔ یہ آئی ایم ایف نے اور حکومت نے ایک عجیب دھندا شروع کر دیا ہے کہ کسی بھی رقم کو سرکولر ڈیٹ قرار دے کر آپ عوام کے اوپر اس کا بوجھ ڈال دیں اور ٹیکسز میں اضافہ کر دیں، اور نیا جو ہے وہ موٹا تازہ بجٹ بنا کر پیش کر دیں۔
اس سرکولر ڈیٹ کی حقیقت کیا ہے؟ یا آپ کی فگرز پہ اب کسی کو اعتبار نہیں ہے، صرف ٹیکس نچوڑنے کے لیے. اور ٹیکس بھی آپ کس سے لیتے ہیں؟ ٹیکس لیتے ہیں آپ تنخواہ دار طبقے سے. 300-400 ارب روپے تو تنخواہ دار طبقہ دیتا ہے. آپ جاگیرداروں سے تو ٹیکس نہیں لیتے، جن کی 1000 ایکڑ زمین ہے، 500 ایکڑ زمین ہے، 100 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے، سارے چھوٹے بڑے سب ملا کر 4 ارب روپے جمع ہوئے ہیں. تو آپ ان بڑے بڑے مگرمچھوں پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. 200 300 روپے ایکڑ کا آبیانہ سالانہ لیتے ہیں آپ بڑے بڑے جاگیرداروں سے، کسانوں کا حق مارتے ہیں، بڑے جاگیرداروں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور تنخواہ دار طبقہ سے ٹیکس وصول کرتے ہیں. اور اب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نچلی سطح تک جو سیلز ٹیکس عائد کریں گے، یعنی جو اشیاء سیلز ٹیکس سے رہ گئی ہیں اینڈ یوزر کے اوپر یہ ٹیکس لگے گا. گویا حکومت کے اپنے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ بڑے لوگوں سے ٹیکس وصول کیوں نہیں کرتے؟ اس کا نیٹ کیوں نہیں بناتے؟ تو اس لیے یہ جو عوام کو نچوڑنا اور اشرافیہ کو مراعات دینا ہے، اپنی مراعات کم نہیں ہوں گی. کریں نا ذرا سرنڈر، اپنی گاڑیوں کو سرنڈر کریں، اپنے پیٹرول کو سرنڈر کریں اور اوپر سے شروع کریں. ججز کریں، جرنیل کریں، بیوروکریٹ کریں، ٹاپ کے سیاستدان کریں. اپنی مراعات کم کریں گے تو عوام کو کوئی میسج جائے گا نا. اپنی تو عیاشیاں چل رہی ہیں، پروٹوکول بھی چل رہے ہیں، اور عوام کو مارتے رہو اور کہتے رہو، خون نچوڑتے رہو اس کا، تو یہ تو نہیں چلے گا. اس لیے ان تمام چیزوں پر خاموشی یہ قومی جرم ہے. کوئی خاموش ہوگا، کسی کی اپنی سیاست ہوگی، زندہ باد مرد آباد کی سیاست، ذات کی سیاست، پارٹی کی سیاست. جماعت اسلامی عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور پورے پاکستان میں ہم عوام کو موبلائز کر رہے ہیں اور عید کے بعد ایک بڑی تحریک شروع کریں گے. میں پہلے بھی اس کا اعلان کر چکا ہوں. انشاءاللہ ہم جہتی پروگرام چیک آؤٹ کر رہے ہیں عوام کو شریک کرنے کا. ایک طرف جماعت اسلامی خدمت کرتی ہے تعلیم کے میدان میں، مختلف سیکٹرز میں. بین غزہ میں بھی مسئلہ ہے تو اس وقت سب سے زیادہ الخدمت پیش ہے. کورونا ہو تو جماعت اسلامی، سیلاب ہو تو جماعت اسلامی، ارتھکوئک ہو تو جماعت اسلامی. الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ. یوتھ امپاورمنٹ ہو، نوجوانوں کو فری آئی ٹی کورسز کرانے ہو تو جماعت اسلامی بنو قابل کی. اس کو بھی ہم پھیلائیں گے. 10 لاکھ نوجوانوں کو انشاءاللہ پڑھائیں گے آئندہ 2-3 برس میں انشاءاللہ پورے پاکستان میں. لیکن یہ بہت محدود کام ہوتا ہے جو کوئی پارٹی کرتی ہے. اصل تو دولت ہماری حکمرانوں کے پاس ہے. ریاست ہمیں تعلیم نہ دے، ریاست ہمیں صحت کی سہولت نہ دے، ریاست ہمیں امن نہ دے. ریاست اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے آ جائے، طاقت کے استعمال کے لیے ریاست ہے. اس جگہ سے گزرنا ہے، اس جگہ سے نہیں گزرنا، اس کے لیے ریاست ہے. یہ بات کہنی ہے، یہ نہیں کہنی، سوشل میڈیا پہ بات نہیں کرنی، اس کے لیے ریاست ہے. لیکن لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ریاست نہیں ہے. اس لیے ریاست اگر غلط ہاتھوں میں ہے، حکومت اگر غلط ہاتھوں میں ہے، تو ان غلط ہاتھوں کو پر بات کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے اور ہم اس فریضے کو ادا کریں گے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. یہ فساد ہی اس لیے کہ پسند کے لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے تاکہ من مانے فیصلے کروائیں اور چند لوگ طاقتور ہوں، باقی پوری قوم غلام بن کر رہے. 77 سال میں بھی غلامی کا یہ توق ہم سے ہٹ نہیں رہا. IMF کے کہنے پہ بجٹ بن رہا ہے، امریکہ کے کہنے پہ خارجہ پالیسی بن رہی ہے. بھارت سے دوستی کریں گے، افغانستان سے دشمنی کریں گے. یہ کون سا نظام ہے بھائی؟ چائنا کا سی پیک لپیٹ دیں گے، ایران سے تعلقات کو خراب کریں گے، پاک ایران گیس پائپ لائن بنائیں گے نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ہم تو بہت زبردست طریقے سے حکومت کر رہے ہیں. اپنے دوستوں کو اگر ان کی غلط فہمیاں ہیں اس کا ازالہ ہونا چاہیے. افغانستان کی حکومت ان کے طالبان کو بھی پیش رفت کرنی چاہیے، اور اگر افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. لیکن یہ مسئلہ بات چیت سے حل ہوگا. پاکستان اور افغانستان کے لوگوں نے 40 سال ساتھ نبھایا ہے، قربانیاں دی ہیں، مہاجر بن کر رہے ہیں وہ لوگ، اور ہم نے ان کو اپنی عزت سمجھا ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کے ایجنڈے پر ہم اپنے دوستوں کو دشمن بنا لیں، اور ان کو بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن یہ مسئلہ بات چیت سے حل ہوگا. اگر ہم افغانستان سے لڑ جائیں گے تو خوش کون ہوگا؟ امریکہ ہوگا، اسرائیل ہوگا اور بھارت ہوگا. ہم اگر ایران سے لڑیں گے تو کون خوش ہوگا؟ امریکہ ہوگا، اسرائیل ہوگا اور بھارت ہوگا. ہم اگر سی پیک کو رول بیک کر دیں گے تو کون خوش ہوگا؟ امریکہ، اسرائیل اور بھارت. اور بھارت سے دوستی کرنے کی بات کرے گی یہ نون لیگ. اور جبکہ سارے قصے بھی موجود ہیں کشمیر کے پورے پروگرام کو رول بیک کرنے کے، تو ہم تو اس پر اس لیے زیادہ بات نہیں کرتے کہ کشمیریوں کو اچھا میسج نہیں جاتا جو پاکستان کے لیے
قربانیاں دے رہے ہیں, شہید ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے پرچم میں ہمیں تدفین کریں. ان کو ہم کیا میسج دیں گے اپنے اختلافات بیان کر کے؟ اس لیے قومی کشمیر پالیسی, قومی فلسطین پالیسی, قومی خارجہ پالیسی, یہ سب اس پر پوری قوم کو اعتماد لینے کی ضرورت ہے. لیکن مسلط کردہ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. فارم 47 والے یہ کام نہیں کر سکتے. جو فارم 45 والا ہے اس کا حق بنتا ہے اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں. تو اس لیے